آج اپنا اپنا علاج کر لو, کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جسم الگ بیمار ہوتا ہے اور روح الگ بیمار ہوتی ہے. جسم بیمار ہوتا ہے, اس کا پتہ کیسے لگا کہ جب دسترخوان اچھا نہیں لگتا تو جسم بیمار ہے, جب کھانا اچھا نہیں لگتا تو جسم بیمار ہے, جب معقولات اشیاء اچھی نہیں لگتی تو جسم بیمار ہے, جب مشروبات اچھے نہیں لگتے تو جسم بیمار ہے, اور جب روح بیمار ہوگی تو اس کا پتہ کیسے لگے گا؟ تو سنو, جب نمازوں میں دل نہیں لگتا تو روح بیمار ہے, جب روزے رکھنا اچھا نہیں لگتا تو روح بیمار ہے, جب مالک نصاب ہونے کے باوجود زکات دینا اچھا نہیں لگتا تو روح بیمار ہے, جب صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج کو جانا اچھا نہیں لگتا تو روح بیمار ہے, جب صدقہ دینا اچھا نہیں لگتا تو روح بیمار ہے, جب چغلی کرنا اچھا لگتا ہے تو روح بیمار ہے, جب جھوٹ بولنا اچھا لگتا ہے تو روح بیمار ہے, جب عالموں کی برائی کرنا اچھا لگتا ہے تو روح بیمار ہے, جب حافظوں کی توہین اچھی لگتی ہے تو روح بیمار ہے, بلا وجہ مسجد میں پارٹی بندی اچھی لگتی ہے تو روح بیمار ہے, مدرسوں کے اندر پارٹی بندی اچھی لگتی ہے تو روح بیمار ہے, جب چغلی اچھی لگتی ہے تو روح بیمار ہے, جب کسی غریب کو ستانا اچھا لگتا ہے تو روح بیمار ہے, یتیم کا مال ہڑپ کرنا اچھا لگتا ہے تو روح بیمار ہے, بیواؤں کو ستانا اچھا لگتا ہے تو روح بیمار ہے. اے پیارے مسلمانوں, جب صداقت اچھی نہ لگے تو روح بیمار ہے, جب عدالت اچھی نہ لگے تو روح بیمار ہے, جب سخاوت اچھی نہ لگے تو روح بیمار ہے, جب جذبہ شجاعت میں مزہ نہ آئے تو روح بیمار ہے, جب صدق اچھا نہ لگے تو روح بیمار ہے, جب کذب اچھا لگے تو روح بیمار ہے. اے لوگوں, جب جسم بیمار ہوتا ہے تو اس کا علاج دوا سے ہوتا ہے, اور جب روح بیمار ہوتی ہے تو اس کا علاج کیسے ہوتا ہے؟ تو یہ بھی قرآن سے پوچھتے ہیں, اے قرآن تو بتا, ہماری روح بیمار ہوگی تو اس کا علاج کیسے ہوگا؟ تو قرآن جواب دیتا ہے, پہلے پتہ لگا کہ روح کا تعلق کس سے ہے, روح کا کنیکشن کس سے ہے, روح ریلیٹڈ کس سے ہے, روح کا ربط کس سے ہے. ہم نے جب روح کا تعلق دیکھا, ہم نے کہا قرآن تو ہی بتا دے, تو قرآن جواب دیتا ہے, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, کہ روح تو حکم رب کا نام ہے, روح کا تعلق پروردگار عالم سے ہے, روح کا کنیکشن مولا سے ہے, روح ریلیٹڈ مولا سے ہے, روح کنیکٹڈ مولا سے ہے. ارے جب جسم بیمار ہوتا ہے تو اس کا علاج دوا سے ہوتا ہے, اور جب روح بیمار ہوتی ہے تو اس کا علاج ذکر خدا سے ہوتا ہے. سبحان اللہ. جب روح بیمار ہوتی ہے تو اس کا علاج ذکر خدا سے ہوتا ہے, نہ دولت سے, نہ دنیا سے, نہ گھر آباد کرنے سے, نہ دولت سے, نہ دنیا سے, نہ گھر آباد کرنے سے. تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. سبحان اللہ. تعلق آگ, پانی, مٹی, ہوا, اس لیے اس کا علاج دوا کے ذریعے ہو گیا. اور جب روح بیمار ہوتی ہے اس کا تعلق پروردگار عالم سے ہے, روح کا کنیکشن مولا سے ہے, روح ریلیٹڈ مولا سے ہے. اس لیے جب جسم بیمار ہوتا ہے تو علاج دوا سے ہوتا ہے, اور جب روح بیمار ہوتی ہے تو علاج ذکر خدا سے ہوتا ہے. اللہ کا ذکر کرو کہ دلوں کو راحت مل جائے گی, اللہ کا ذکر کرو کہ دلوں کو آرام مل جائے گا. جلسوں میں آتے ہو فارملٹی نبھانے کے لیے, جلسوں میں آتے ہو رسمی طور پر, یہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے, یہاں رسول کا ذکر ہوتا ہے. ایسی جگہوں پہ تمہیں آرام نہیں ملا تو تمہاری روح بیمار ہے, اس لیے اس کا علاج کرو. اس کا علاج کیسے ہوگا؟ اس کا علاج بھی آقا نے بتا دیا. آقا فرماتا, آقا سے کسی نے پوچھا ایو ذکر افضل, آقا سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ آقا فرماتے افضل الذکر لا الہ الا اللہ, سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضرات گرامی, یہ کلمہ شریف کی فضیلت کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں. آج کلمہ شریف انسان نہیں پڑھتا, قبرستان جایا کرو تو اپنے مردوں کے لیے کلمہ شریف پڑھ کے ایصال ثواب کیا کرو. آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کر کے کسی مردے کے لیے بخش دیا تو اللہ تبارک و تعالی اس مردے کو بھی بخش دے گا اور اس کلمہ پڑھنے والے کو بھی بخش دے گا.